ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے آپ کے سامنے جناب حضرت علامہ مولانا محمد مشتاق چشتی صاحب، جو بہت ہی پیارے انداز میں حضور قبلہ لالا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر فرما رہے تھے۔ چونکہ ہم دونوں نے اکٹھے اس درگاہ سے فیض حاصل کیا ہے، علمی بھی اور الحمدللہ روحانی بھی۔ قبلہ لالا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمانے کی وہ عظیم المرتبت ہستی تھی کہ جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ پیدا ہوئے، تو حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مہر علی، اب تم دنیا سے کوچ کر جاؤ، زمانے کو چلانے والی ہستی آ گئی ہے۔ آپ جب تقریباً 4 سال کی یا 7 سال کی عمر تھی، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے دادا جان کے ساتھ کئی سفر پہ جا رہا تھا، تو میری عادت تھی میں بہت زیادہ بولتا تھا، باتیں کرتا تھا۔ آپ نے مجھے فرمایا چپ کر جا، تو میں چپ کر گیا، کافی دیر تک نہیں بولا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تھوڑا بہت بولو، تو میں نے پھر تھوڑا بہت بولنا شروع کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر سے لے کر آخری عمر تک آپ نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اپنے مرشد کامل اور اپنے جد امجد کی اس بات کا اتنا پاس رکھا، آپ کو ضرورت ہوتی تھی تو بولتے تھے، نہیں تو آپ بالکل خاموش۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، جو اپنے دادا جان اور مرشد کامل کے حکم کا اتنا خیال رکھے اور ساری زندگی بولنا ہی چھوڑ دے، تو پھر خود اندازہ لگائیں کہ وہ ہستی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی کتنا خیال رکھتی ہے۔ ہم نے تو وہاں بیٹھ کے بہت کچھ دیکھا بھی، بہت کچھ پایا بھی۔ آپ کی عادت مبارک کے اندر ایک بات تھی کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ذکر کرتا تھا کہ میں طالب علم ہوں، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ میں بھی طالب علم ہوا کرتا تھا۔ اور مجھے اپنے کریم استاد حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب، آپ جو موجودہ اس وقت بھی وہاں صدر مدرس ہیں، آپ نے دوران سبق ہمیں ایک بات فرمائی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اتنے اعلی نظر تھے قبلہ لالا جی سرکار، اللہ تعالیٰ نے دل کی ایسی نگاہ عطا فرمائی تھی، ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا پہلا سال تھا پڑھانے کا، تو ہماری ایک کتاب ہے، ناب کی کتاب کافیہ، جو بہت مشکل ترین کتاب ہے۔ تمام علماء کرام اور طلباء کرام جانتے ہیں کہ وہ کتنی مشکل کتاب ہے۔ استاد فرماتے ہیں کہ میں جب دوسرے دن بچوں سے سبق سننے لگا، تو وہ کہتے ہیں استاد جی ہم کو سمجھ نہیں آئی، پھر پڑھائیں۔ تو میں غصے میں آ گیا، میں نے کہا کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی تو کل بتاتے، آج جب سنانا پڑ گیا تو کہتے ہو سمجھ نہیں آئی۔ تو میں غصے کے اندر اٹھ کے چلا گیا اور قبلہ لالا جی سرکار کے پاس 3 نمبر سران کے اندر جا کے بیٹھ گیا۔ لوگ تھے آپ سے ملاقات کر رہے تھے، دست بوسی کر رہے تھے، آپ دعا فرما رہے تھے۔ تو آپ حضرات جانتے ہیں، آپ جاتے رہتے ہیں کہ قبلہ لالا جی سرکار کے پاس اور گولڈا شریف کے جتنے بھی صاحبزادگان ہیں، وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں تو اللہ کی مخلوق ان کے پاس جمع ہو جاتی ہے۔ تو جہاں بھی پھول ہوں، پھل ہوں، جہاں بھی پھول اور پھل ہوں، تو وہاں شہد کی مکھی اپنا حصہ لینے کے لیے ضرور آتی ہے۔ یعنی
اللہ کا ولی جہاں بھی بیٹھتا ہے، عالم ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی پیر ہو، وہاں جا کے اپنا حصہ وہ ضرور لیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں چلا گیا، لوگ مل رہے تھے، کوئی آ رہا تھا، جا رہا تھا، تو آخر کے اندر میرے اوپر نظر پڑی، میرا حال احوال پوچھا، تو باتوں باتوں میں مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب اگر بچے کہیں کہ ہمیں سبق سمجھ نہیں آیا تو انہیں دوبارہ بھی سمجھا دیا کرو۔ حالانکہ یہ بات کسی کو پتہ ہی نہیں تھی، میں نے اپنے دل کے اندر بھی نہیں دہرائی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مولانا صاحب اگر بچے کہیں سبق یاد نہیں تو خیر ہے، دوبارہ بھی انہیں پڑھا دیا کرو۔ استاد فرماتے ہیں میری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور میں یہ سمجھ بیٹھا اور تہیہ کر بیٹھا، یہ جو ہستی ہے، یہ جو شخص ہے، یہ بیٹھتا تو اپنی خانقاہ اور اپنے حجرے کے اندر ہے، لیکن جب نظر دوڑاتا ہے تو پورے زمانے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرات مکرم، بہت ساری ایسی باتیں ہیں، ایسی کرامات ہیں جو آپ سے صادر ہوئی ہیں۔ ہم ایک بہت بڑے روحانی سائے سے ہم معروم ہو گئے۔ بہت بڑا روحانی سایہ تھا۔ میرے قبلہ دادا جان آپ کے اوپر بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے، بہت زیادہ شفقت، اور یہ بات مجھے صوفی محمد اسلم صاحب جو قریبی فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی تھی۔ آپ فرماتے کہ میں استادوں کے ساتھ گولڈہ شریف کے اندر گیا اور دونوں شہزادے موجود تھے، قبلہ بڑے لالا جی سرکار اور چھوٹے لالا جی سرکار۔ بڑے لالا جی سرکار فرمانے لگے مولانا صاحب آپ اپنے سنگی کے پاس چلے جائیں، یعنی عبدالحق صاحب قبلہ چھوٹے لالا جی صاحب کے پاس چلے جائیں۔ تو آپ ان کے پاس بیٹھے تو چائے کی پیالی تھی، قبلہ لالا جی سرکار نے دادا جان کی طرف کی، دادا جان عرض کرنے لگے حضور پہلے آپ پئیں۔ لالا جی صاحب فرمانے لگے نہیں مولانا صاحب آپ پئیں۔ یہ تکرار چل پڑی تو آخر کے اندر قبلہ لالا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا مولانا صاحب آپ پی لیں، اب آپ جانے والے ہیں، آپ پی لیں، اب آپ جانے والے ہیں۔ تو صوفی اسلم صاحب کہتے ہیں کہ گولڈہ شریف سے استاد چلے اور یہاں تک آ کے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، خاموش، بالکل خاموش۔ میں نے یہاں آ کے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ نے فرمایا جو چھوٹے لالا جی نے بات کی ہے وہ میرے دل کے اوپر لگ گئی ہے۔ اور صوفی اسلم صاحب فرماتے ہیں پھر 3 مہینے گزرے اور ہمارے استاد فوت ہو گئے۔ تو آپ نے پہلے ہی اشارہ فرما دیا تھا کہ آپ چائے پی لیں، اب آپ جانے والے ہیں۔ وہ بھی فقیر تھے اور الحمدللہ ان کے اوپر بھی انہی کا کرم تھا، آپ بھی بات کو سمجھ گئے تھے۔ تو 3 مہینے گزرے تو آپ کا دنیا سے وصال ہو گیا۔ سامعین مکرم، بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے نظارے ہیں، بہت ساری ایسی کرامات ہیں جو آپ سے منسوب ہیں۔ آپ جب بھی دعا فرمایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا سید لیاقت حسین شاہ صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنے پیارے ملفوظات سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، صدق اللہ العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، میں اور آپ
جامعہ عربیہ مفتاح العلوم میں ایک عظیم ہستی کے تعزیت اجلاس میں شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ حضور قبلہ عالم تاجدار گولڑا، آل نبی، اولاد علی، پروردہ غوث جلی و مہر علی، قبلہ مرشد کریم سید شاہ عبدالحق گیلانی قدس سرہ العزیز، آپ کا وصال ہوا اور اس حوالے سے جامعہ عربیہ میں یہ تعزیت اجلاس زیر صدارت استاذ العلماء صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حافظ محمد اکرام الحق صاحب منعقد ہے۔ آپ کے سامنے صاحبزادہ محمد احسان الحق صاحب اور حضرت علامہ حافظ محمد مشتاق صاحب نے قبلہ لالا جی سرکار کی حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کی۔ یقین جانیے قبلہ لالا جی جن کے ہم سب مرید ہیں الحمدللہ، بلکہ ہمارا جامعہ جو ہے مفتاح العلوم، تمام اساتذہ طلباء، بلکہ اس جامعہ کے جو بانی تھے حضور قبلہ مفتی اعظم علاقہ چھچ مفتی محمد عبدالحق صاحب المعروف بابا جی صاحب پرزئی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ قبلہ بابو جی سرکار کے مرید تھے، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ جامعہ اسی درگاہ سے فیض بھی لے رہا ہے اور اسی درگاہ سے نسبت بھی قائم رکھے ہوئے ہے، اور اس جامعہ پہ خصوصی نظر ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور حضور قبلہ چھوٹے لالا جی سرکار آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ استقامت پہ گزری ہے۔ استقامت، عبادت، ریاضت، تقوی وہ تو تھا ہی، لیکن جو آپ کے جد اور جو آپ کے والد گرامی اور آپ کے جو بڑے بھائی تھے بڑے لالا جی سرکار، ان کی سب کی زندگی کے معمولات، ان کی زندگی کے وظائف، بلکہ اگر ان کو پتہ چلا کہ فلاں مقام پہ میرے دادا یا فلاں مقام پہ میرے بھائی بڑے لالا جی سرکار یا فلاں مقام پہ میرے والد گرامی قبلہ بابو جی سرکار جاتے تھے، نہیں پتہ چلا کیوں جاتے تھے، تو آپ نے اس کو بھی معمول بنا لیا کہ اس مقام پہ روزانہ اسی وقت آپ جاتے تھے۔ یہ استقامت تھی آپ کی اپنے مرشد کریم کے وظائف معمولات پہ عمل کرنے کی، اور اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرمایا پھر فرشتے آتے ہیں ان کو خوشخبری دینے کے لیے، فرشتے آ کے ان کو بتاتے ہیں کہ نہ تم نے خوف کرنا ہے نہ تم نے غم کرنا ہے، اللہ ذوالجلال نے تم کو ہر غم اور خوف سے پاک کر دیا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کہ فرشتے ان کو خوشخبری دیتے ہیں جنت کی، اس جنت کی جس جنت کی اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ منظر، وہ رحمت کا نزول، وہ فرشتوں کا نزول آپ نے جنازے میں دیکھا ہوگا۔ جو لوگ اس دن جنازے میں شریک ہوئے، حالانکہ نہایت گرمی تھی، بہت زیادہ گرمی تھی، لیکن ہم خود شریک ہوئے، ہمیں گرمی بھی محسوس نہیں ہوئی، اور جو روحانیت محسوس ہوئی گولڈا شریف میں آپ کے جنازہ میں، پتہ چل رہا تھا کہ ایک مرد کلندر دنیا سے جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نسبت ہے، اور ہمیں جو فخر ہے اس بات پہ کہ الحمدللہ ہمارا ہاتھ قبلہ لالا جی سرکار کے ہاتھ میں تھا، ہماری نسبت گولڈا شریف سے ہے، ہمارا تعلق گولڈا شریف سے ہے۔ یقین جانیے یہ جو دور ہے، آپ تمام احباب یہاں بیٹھے ہیں،
آخری بات کرتا ہوں، یہ دور فتنے کا دور، آزمائشوں کا دور، نت نئے فتنے آ رہے ہیں، پہلے بھی تھے، پہلے بھی بہت فتنے تھے، ہر دور میں فتنے تھے، آزمائشیں تھیں، لیکن جس دن کا یہ نیٹ آیا ہے، فیس بک اور دیگر جو سوشل میڈیا، اس پہ اتنا زیادہ نوجوان نسل کے ذہن کو، تصورات کو، دماغ کو اتنا زیادہ خراب کیا جا رہا ہے۔ عام ایک آدمی داڑھی بڑی کر کے سارے پہ پگڑی باندھ کے بیٹھ جاتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم بھی سنتے ہیں اور ہمارا بھی وہی ذہن۔ وہ حدیث پاک آتی ہے نا کہ ایک وقت آئے گا صبح اور عقیدہ ہوگا، شام کو اور عقیدہ ہوگا، یہ وہی دور ہے۔ صبح کے وقت ہم کسی مولوی صاحب کو سنتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، شام کے وقت ہوتا ہے کہ اور کو سنتے ہیں اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، مختلف یعنی فتنے۔ اس دور میں ان اگر فتنوں سے بچنا ہے تو مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس وقت گولڈہ شریف سے بڑی کوئی درگاہ، اور گولڈہ شریف جو خصوصی سادات گھرانے کا وہ درگاہ ہے، اور جو قبلہ شاہ عبدالحق سرکار، قبلہ بابو جی سرکار اور تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فیضان تھا، جو جس کا تعلق گولڈہ شریف سے ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو آج کی یہ ہماری تعزیتی جو محفل ہے انہی کے نام کے سے منسوب ہے۔ میں دعا گو ہوں جن کے نام سے ہماری یہ محفل منسوب ہے، اللہ ان کی برگاہ میں ہماری سب حاضریاں قبول فرمائے۔ ہمارے یاد اللہ تحصیل حضروں کے ناظم اعلیٰ جناب حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب جو کامرا سے تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا محمد حنیف صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ سارے حضرات بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات علماء کرام اور زینت مسند صدارت استاد العلماء والحفاظ حضرت علامہ سرزادہ اکرام الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور تمام علماء کرام اور شرکائے محفل، الحمدللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے آج ہم اپنے مرکز اہل سنت جامعہ ہزا میں ایک تعزیتی ریفرنس کے حوالے سے شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر خیر اور تذکر حسین کرتے چلے ہیں، وہ ہستی ایسی ہے کہ صرف پاکستان ہی میں نہیں اور صرف بر صغیر ہی میں نہیں، صرف ایشیا ہی میں نہیں، بلکہ عرب و عجم پوری دنیا میں تاجدار گولڑا کا تعارف ہے، پوری دنیا جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ اور قبلہ شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو وقت غوث بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے اور وقت کے تاجدار بھی تھے، کتب بھی تھے، بلکہ جو کچھ کہوں تھوڑا ہے، اور مجھ جیسا کم علم اور کم عمل آدمی آپ کی کیا تعریف کر سکتا ہے۔ تاجدار گولڑا قبلہ شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے جو آپ کی زندگی کا ایک وصف دیکھا وہ یہ ہے کہ آپ بہت خاموش تھے کہ ولی اولیاء اللہ اہل اللہ یہ آنکھیں کھولے ہوں تو تب بھی ظاہری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو نہ جانے یہ ظاہری دنیا سے کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے اولیاء کا خاصہ ہے، جب وہ آنکھیں بند کرتے ہیں ظاہری طور پر بندہ دیکھتا ہے آنکھیں بند ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نہ جانے کون سے جہاں میں پہنچے ہوتے ہیں، اور ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنازے بتاتے ہیں، وہ ہمارے امام نے کہا تھا نا کہ جنازے فیصلہ کریں گے، جنازے بتائیں گے اور فرق پتہ چلے گا کہ کون کتنی اہمیت کا حامل تھا۔
اور جب آپ کے جنازے میں حاضری ہوئی، شرکت نصیب ہوئی، اور یاد رہے کہ کچھ جنازے ایسے ہیں بندہ پڑھتا ہے مرحوم کے لیے باعث اجر بن جاتے ہیں، اور کچھ جنازے ایسے ہیں کہ بندے کی اپنی بخشش کا سامان ہوتے ہیں۔ حضور تاجدار گولڈا قبلہ چھوٹے لالا جی صاحب اور جو ہے قبلہ پیر میاں علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حقیقی ترجمان، آپ کی فکر کے اور آپ کی جو علم و عمل تھا اس کے حقیقی ترجمان تھے موجودہ دور میں۔ آپ کے جنازے میں شرکت اس نیت سے ہوئی، میں نے دیکھا بہت سارے شیوخ الحدیث، علماء، مفتیان کرام، بڑے بڑے سیاسی لیڈر باعث نجات سمجھ کے جنازے میں شریک ہو رہے تھے، اور غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری صاحب کے جنازے کا سامان نظر آ رہا تھا جدھر دیکھو، اور گولڈے کی گلیاں اس دن بتا رہی تھیں آج تاجدار گولڈا دنیا سے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں ہاں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جو ہم ان کی یاد میں آج یہ تعزیتی محفل رکھی ہے، جامعہ نے جو خوبصورت اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی بارگاہ کا خوبصورت فیضان نصیب فرمائے۔ یہ اولیاء اللہ اہل اللہ، ان سے نسبتیں انسان کی قسمتیں بدل دیتی ہیں، اور اس ادارے کا الحمدللہ یہ خاصہ ہے کہ یہ ہر اپنی مجلس میں ہر موقع پر گولڈا شریف سے ان کا جو ہے وہ شرف غلامی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی یہ نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تاجدار گولڈا کا فیضان نصیب فرمائے۔ ان کے لیے دعا کرنا انسان کے لیے اپنی نجات کا سامان ہے، ان کے جنازے میں شرکت انسان کی اپنی بخشش کا سامان تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تاجدار گولڈا کا فیضان نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ یہ تھے آپ کے سامنے جناب حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب، جو مختصر مگر جامع گفتگو فرما رہے تھے۔ چونکہ ہم نے ابتدا کے اندر کہا تھا کہ اس اجلاس کا دورانیہ جو ہوگا وہ صرف 1 گھنٹہ ہوگا، تو اب 10 منٹ باقی ہیں، تو میں اپنے استاد مکرم جناب حضرت علامہ مولانا حافظ ناصر خان صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا ناصر خان صاحب۔ لائف کوئی چلنی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت واجب الاحترام اساتذہ کرام، علماء کرام، مسلک حقہ کے غیور سنی مسلمان بھائیوں، آج کا یہ اجلاس استاد الحفاظ کی زیر نگرانی جامع مفتاح العلوم میں شیخ طریقت حضور شاہ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ المعروف چھوٹے لالا جی سرکار کی یاد میں جامعہ مفتاح العلوم بن گئی حضروں کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے قبل آپ نے بہت سارے علماء کرام کی گفتگو، ان کے خیالات آپ کے متعلق سماعت فرما لی ہیں۔ خاندان گلستان مہریہ کے اندر
اٹھنے والے پھولوں میں سے بابو جی سرکار کے بعد بڑے لالا جی اور چھوٹے لالا جی رحمہ اللہ نہایت ہی مدبرانہ قیادت کے ساتھ گورڑا شریف سے پوری دنیا کو متاثر کرتے رہے۔ پاکستان کے ان عظیم اولیاء اللہ کے اندر ان کا نام آتا ہے، ان کا مقام آتا ہے کہ جن کے دیکھنے کے اندر، جن کے بولنے کے اندر، جن کی تحریر کے اندر، جن کی تقریر کے اندر بہت زیادہ اللہ عز الجلال نے اثر رکھا تھا۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ خاموش رہتے ہیں، ضرورت کے مطابق بولتے ہیں اور ضرورت کے مطابق ہی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا من صمت نجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جو خاموش رہتا ہے، ضرورت کے مطابق گفتگو کرتا ہے، ان میں سے ایک چھوٹے لالا جی سرکار تھے۔ نام اللہ نے شاہ عبد الحق الگیلانی رحمہ اللہ، اور آپ کی آنکھ کے اندر جو جلال تھا، آپ کے چہرے کے اندر جو جمال تھا، آپ کے حسن کے اندر جو کمال تھا، وہ اس آدمی کو پتہ چلتا تھا جو آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کا یک لمحہ تھوڑی دیر کے لیے دیدار کرتا تھا۔ مجھے آج سے کئی سال قبل 86 کے اندر جس وقت استاد العلماء کا وصال ہوا، آپ تشریف لائے جنازہ کے اندر، آج بھی وہ پکچر میرے پاس موجود ہے، میں اس کو کئی دفعہ دیکھتا رہتا ہوں۔ یعنی ٹھیک آج سے تقریباً کچھ 36 سال پہلے آپ ہمارے علاقہ کی زینت، ہمارے علاقہ کا فخر، ہمارے استاد العلماء بحر العلوم مولانا محمد عبد الحق رحمہ اللہ کے نماز جنازہ کے اندر شریک ہوئے، تو آپ کا آنا تھا کہ جنازے کا ایک سمائی بدل گیا تھا۔ جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ جانتے تھے کہ آپ کا استاد العلماء کے ساتھ کتنا تعلق تھا، اور ہمارے استاد العلماء کتنا ان کا ادب، احترام اور ان کی گفتگو کا کتنا لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے آج جامعہ مفتاح العلوم کے اندر آپ کے لیے تعزیتی اجلاس ہوا۔ اللہ عز الجلال نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں جو کچھ بھی کچھ اظہار خیال کروں گا وہ سنی سنائی باتیں، پڑھی کتابوں کے اندر باتیں، اللہ نے ان کو کمال دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت دکھاتے ہیں، یعنی بالکل اس کے اوپر پکے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا رب بس اللہ ہے۔ اور یہ آپ کو حقیقت 5 وقت کی اذان کے اندر بار بار سنائی دیتی ہے، جس وقت مؤذن ان الفاظ کو بلند کرتا اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو انسان اس چیز پر فوکس رکھ لیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اسی پر ڈٹ جاتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ایسے لوگوں پر اللہ کی غیبی امداد اترتی ہے، پھر ایسے لوگوں پر اللہ کی غیبی امداد ایسی آتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز جو ان کو ڈرانا چاہے،
جو ان کے حالات کو بدلنا چاہے، جو ان کی ذات کو نقصان پہنچانا چاہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ملائکہ کی ایسی تائید انہیں بارگاہ خدا سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہر مقام پر اللہ ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر اور اللہ ذوالجلال کی عنایت اور اللہ کے کرم سے وہ لوگ ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں۔ اس کی 2 3 4 مثالیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر مکمل فوکس رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی غیبانہ تائید ہوتی ہے۔ قرآن کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جنگ بدر کے اندر دیکھ لو، احد کے اندر دیکھ لو، یا دیگر جنگ احزاب کے اندر دیکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ